بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں اب ہمارا ٹاپک اب چلنے لگا ہے دیگر لوگوں کے ساتھ آپ کا رویہ کیسا ہے اور آپ کس حد تک جذباتی ہیں۔ ایٹیٹیوڈ اینڈ ایموشنز آف یور پرسنالٹی، یہ آج ہمارا ٹاپک ہے۔ پچھلے لیکچر میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پرسنالٹی اور اس کی صلاحیتیں کیا ہوتی ہیں اور کس ٹائپ کی پرسنالٹی آپ کی ہے، یہ ہمارا ٹاپک تھا، جس میں میں نے ایک پوری تفصیل سے یہ عرض کیا تھا کہ آپ اس طرح سے خود اپنا انالیسس کر لیجئے گا۔ تو اب ہم اس کے کئی پہلوؤں کی وہ بات کرتے ہیں، اور اس میں اسپیشلی یہ کہ آپ کا لوگوں کے ساتھ رویہ کیسا ہوتا ہے، یہ ہمارا ٹاپک ہوگا۔ اس کے لیے اب یہ یاد ہوگا کہ ہم نے پرسنالٹی کے ان سارے پہلوؤں کو ڈیولپ کرنا ہے، اور ڈیولپ آپ ہی نے کرنا ہے، میں کچھ نہیں کر پاتا، میں صرف آپ کو پورے وہ طریقے عرض کر رہا ہوں، کرنا اپنے ہیں اور ایکشن بھی آپ نے لینا ہے۔ آئیے برین سٹارمنگ سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے، رویہ کیسا اچھا ہوتا ہے اور کیسا برا، اور آپ کو کس حالت میں کیسا رویہ آتا ہے، یعنی کیسا ایسا واقعہ آ جاتا ہے، یا کوئی آپ کے دوست، کولیگ یا رشتہ دار کیا کرتے ہیں کہ جس پہ آپ کو بہت غصہ آتا ہے یا آپ کو بہت اچھا لگتا ہے، آپ بڑا انجوائے بھی کرتے ہیں، یار یہ بہت اچھی بات ہے۔ کیسا واقعہ ہو جاتا ہے جس کا رویہ میں تبدیلی آپ میں آ جاتی ہے، یعنی یا آپ پہلے غصے میں تھے اب خوشی میں آ گئے، یا آپ خوشی میں تھے اور اب غصے میں آ گئے، کیا ایسا جذبہ آپ کے اندر آتا ہے۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ آپ کے کون سے جذبات ایسے ہیں جو آپ کے کنٹرول سے باہر ہو جاتے ہیں، یعنی غصہ آتا ہے تو اتنا کنٹرول سے باہر ہوتا ہے کہ آپ لڑائی کرنے لگ جاتے ہیں، اور دوسری سائڈ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کے اندر محبت اتنی آ جاتی ہے کہ وہ جناب اتنی شاندار طریقے سے وہ محبت کا اعلان کر دیتے ہیں کہ جوتے پڑ جاتے ہیں۔ یہ اب آپ نے خود انالیسس کرنا۔ چوتھا سوال ہے کہ لوگوں کے بارے میں ہمارے ذہن میں کیا آئیڈیا آتا ہے، مثبت یا منفی، یعنی دوسرے لوگوں سے جب آپ کا رویہ آپ کا ملتا ہے تو آپ کو وہ آپ کو اچھے لگتے ہیں یا برے لگتے ہیں، اور ان کا کیا ایسا واقعہ ہوتا ہے کہ جس سے آپ کو اچھا لگتا ہے یا برا لگتا ہے۔ اب پانچواں سوال ہے کہ کسی بھی واقعے کو آپ کیسے سمجھتے ہیں، کہ واقعے کو اچھا سمجھتے ہیں کہ برا سمجھتے ہیں، اور کیوں، واٹس دا ریزن۔ اب دیکھیے کہ ہمارا ٹاپک تو چل رہا ہے آپ کی پرسنالٹی کا، اور میں اصل میں وہ پورے ٹولز آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ جس سے آپ نے تجزیہ اپنا کرنا ہے، وہیں سے ہوگا کیا کہ آپ کی امپروومنٹ کا آئے گا معاملہ۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے لیکچر سے ہی ہم نے سائیکالوجی، پھر اس کے بعد اب ہم اسپیشلی سوشیولوجی کہ ایسے ایسے ٹولز آپ کی خدمت میں ورز کرنے لگو، اور انہی کو اصل میں یوز کرنا ہے آپ نے اپنی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کرنے میں۔ تو یہ مقصد یہ پورا۔ آئیے جناب ہم آگے چلتے ہیں اور اس کے مختلف پہلوؤں سے ہم اب بات کرتے ہیں۔ سٹارٹ ہم کرتے ہیں پرسنالٹی ماڈل سے۔ اب یہ کیا ہے پرسنالٹی ماڈل؟ ایکسٹراورٹڈ کچھ شخصیت ایسی ہوتی ہے۔ ایکسٹراورٹڈ کیا ہوتے ہیں کہ دیگر لوگوں اور چیزوں سے دلچسپی ہوتی ہے جنہیں۔ ٹینڈنسی ٹو سوشیبل، فرینڈلی اینڈ ایکسپریسو، یعنی آپ اگر اکیلے رہ رہے ہو تو آپ کو برا لگتا ہے، اور دوستوں کے ساتھ آپ اگر بیٹھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو بہت اچھا لگتا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کی یہ پرسنالٹی ہو، یا اس کا ریورس بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو اکیلے بیٹھنا اچھا زیادہ لگتا ہے، اور لوگوں کے ساتھ گروپ میں رہنا آپ کو برا لگتا ہے۔ اچھا، ایک درمیانی صورت بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کو کوئی ایک دو دوست جو ہے جو آپ کو جن کا ایٹیٹیوڈ آپ کے ساتھ میچ کرتا ہو، ان کے ساتھ بیٹھنا آپ کو اچھا لگتا ہے، لیکن ایک بہت بڑے گروپ کے ساتھ اچھا نہیں لگتا۔ گروپ میں ہوتا ہے نا کوئی 40-50 کوئی 100 بندے رہ رہے ہو، مثلاً کی شادی ہو رہی ہے تو اس میں آپ کو وہاں پہ بڑا
हो सकता है आप इंजॉय करते हो, और ये भी हो सकता है आपको इतने ज्यादा ग्रुप में रहना अच्छा नहीं लगता। आपकी पर्सनैलिटी क्या, आपने खुद तजिया करना है कि आपकी कैसी है। अब दूसरा पहलू है ओपननेस, कि आपका खुला जहन है, फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल का मतलब पिछले लेक्चर में बात चली थी, फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है कि ऐसी लचक आपके अंदर हो कि आप कोई वाकया अगर चेंज हो जाए, कोई हालात चेंज हो जाए, तो आप भी चेंज हो जाते हैं या नहीं। अच्छा, उसके लिए एक मिसाल मैं अर्ज करता हूँ कि एक साहब बहुत पतले से थे, तो वो ट्रेन पे बैठे थे, तो अब वो देखा क्या उन्होंने कि काफी रश था, लेकिन चलो उनको सीट मिल गई थी। लेकिन अब उन्होंने देखा कि रश इतना ज्यादा था कि उनकी उसमें जिस सीट पे आप बैठे थे तो कोई 5-6 लोग बैठे हुए थे, और फिर ऊपर भी बर्थ के अंदर भी 4-5 वहां बैठे थे, फिर जमीन पे भी बैठे हुए थे। तो अब उस मिसाल से आपको एक आइडिया होगा। अच्छा, हुआ क्या कि फिर बीच में रात आ गई और अब सोना था, तो सोने की कहीं जगह नहीं मिल रही थी। लेकिन उन साहब में फ्लेक्सिबिलिटी ऐसी थी, यानी पतले भी थे और जिस्म में भी फ्लेक्सिबिलिटी थी, कि उन्होंने क्या ये किया कि अपनी सीट पर जहां वो थे तो देखा नीचे बीच में जरा, ठीक है वो पड़ा हुआ बैग, लेकिन फिर भी जगह है, तो वो किसी न किसी तरह घुस के बीच में अंदर जनाब हुए और वहां बैठ के आराम से सो गए। ये होती फ्लेक्सिबिलिटी। तब आप जरा खुद सोचिए कि आप में है या नहीं है, और मुख्तलिफ हालात हों तो आपके क्या होंगे। इस लिहाज से आप एक एग्जाम्पल खुद आप क्लियर कर सकते हैं। कॉन्शियसनेस आप में है कि नहीं है, कि काबिल एतमाद आप हैं, लोग आप पे एतमाद करते हैं कि नहीं, इसका जवाब आप अपने कोलीग्स, रिश्तेदारों से जरा आप उनका पूछ लीजिए कि विशिंग टू डू व्हाट इज राइट, कि आपके अंदर ये तसव्वुर है कि जनाब ये चीज बिल्कुल दुरुस्त है, ये गलत है, और आप उस पे जाते हैं जो सही हो, और जो गलत हो आपको बुरा लगता है, आप नहीं चाहते। केयरिंग, आप लोगों का केयर करते हैं कि नहीं करते। और डिपेंडेबल, यानी लोग आप पे डिपेंड करते हैं कि नहीं करते। अच्छा, एक तो आपको अपने ज़हन में आएगा, हो सकता है आपको तो बड़ा अच्छा लग रहा हो कि हाँ जी ऐसा ही है, मैं तो हमेशा सच्चाई को देखता हूँ, अच्छी चीज़ों को देखता हूँ और लोगों की हेल्प भी करता हूँ, और लोग भी मुझ पे एतमाद करते हैं। ये आपका दिल तो कहेगा, लेकिन ज़्यादा अच्छा है कि इसके खुद भी सोच ले, और फिर आप अपने रिश्तेदारों को भी, अपनी फैमिली को भी, और अपने कोलीग्स और दोस्तों से भी पूछ ले, और कोशिश कीजिए सारों से पूछ ले। उससे आपको सही रिजल्ट आपको सामने आएगा कि आप क्या डिपेंडेबल हैं कि नहीं। अब चौथा पहलू है इमोशनल स्टेबिलिटी, यानी आप में जज्बात कैसे होते हैं, स्टेबिलिटी होती है कि नहीं होती, यानी टेंडेंसी टू एक्सपीरियंस पॉजिटिव इमोशनल स्टेट्स, कि अगर कोई पॉजिटिव, कोई आपके हक में कोई चीज आ रही हो तो आपका जज्बा कैसा होता है। क्या आपको बस दिल में खुशी हो रही होती है, या आप उस पे लेके एक बहुत खूबसूरत किस्म का कहका निकलता है, या फिर आप उसके साथ खड़े होकर डांस करने लगते हैं। यानी क्या आपका एटीट्यूड कैसा है। इसका रिवर्स भी देख लें कि आपके अगेंस्ट अगर वाकया हो रहा है तो क्या आपको हल्का गुस्सा आता है या शदीद गुस्सा आता है, या इतना शदीद आ जाता है कि आप पकड़ के अगलों से लड़ने लगते हैं। असल में आपने अपना एनालिसिस करना है ना, तो जरा करें। अच्छा, फिर देखिए सिक्योर एंड सेंसिटिव, कि क्या आप में हसास आप हैं, यानी अगर कोई जो वाकया हो रहा हो तो आप पे फौरन अच्छा या बुरा फौरन लग रहा होता है या नहीं लग रहा होता। यानी अच्छा, बाज लोग होते हैं कि जो सेंसिटिव नहीं होते। अच्छा, वो अमूमन मर्द हजरात ऐसे होते हैं, खवातीन ज्यादा सेंसिटिव होती, प्रैक्टिकली ये होता है। लेकिन इसका रिवर्स भी हो सकता है कि कुछ खवातीन भी होती हैं जो इतनी सेंसिटिव नहीं होती, और मर्द भी होते हैं जो सेंसिटिव होते हैं। तो आप कैसे हैं, आप जरा सोच लें। और आप सिक्योर होते हैं, यानी मिसाल के तौर पर आपके अगेंस्ट अगर कोई वाकया है तो तब भी आप सिक्योर कर लेते हैं अपने आप को, अपने जज्बात को। और हसास आप कितने होते हैं, कि आपके कंट्रोल में रहते हैं कि नहीं रहते, ये अब आपने सोचना है।
اب مزید چیز آپ کی ایگریبلنس، کہ لوگ آپ پہ ایگری کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، یا آپ دوسروں پہ ایگری کرتے ہیں کہ نہیں. بینگ سویلائزڈ، سویلائزڈ ان لوگوں کو کہتے ہیں کہ جو لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ نہیں اختیار کرتے، بلکہ کنٹرول کے غصہ بھی آئے تو بڑی اگلے کی عزت کے ساتھ اسے ایک ریکویسٹ کی شکل میں کہہ دیتے ہیں. یہ ہوتے ہیں سویلائزڈ لوگ. اور اس کا ریورس آپ دیکھ لیں تو ان کو آپ کہہ لیں کہ بالکل جنگل والے لوگ جو ہیں ان کو اگر برا لگا تو جناب پکڑ کے سیدھی انہوں نے تلوار گردن پہ مار دینی. یہ تو ایکسٹریم دونوں شکلیں، بیچ میں سے آپ کس میں، یہ اب آپ نے سوچنا ہے. فار گیونگ، کہ اگر اگلے کی غلطی ہے تو اس کو آپ کو معاف بھی کر دیتے ہیں کہ نہیں. ٹالرنس کتنی ہے آپ میں، یہ فلیکسیبلٹی کی ایک یہ شکل ہے ٹالرنس، کہ آپ کس حد تک برداشت کر لیتے ہیں اگلے کے معاملات.